الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو کوئی بندہ بھی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار شخص کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ میں آج ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں ایک شخص جو ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو پکارتی ہے تو وہ فوراً تائب ہو کر آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ توبہ ہمیں اس چیز کو بیان کرتی ہے جو رمضان المبارک کی اصل روح ہے، جس میں مغفرت اور اللہ کی رحمت دونوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آج میں جس شخص کا واقعہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ حبیب اجمی ہے۔ یہ حبیب اجمی کون ہے؟ جو وقت کے ایک بہت بڑے سود خور تھے۔ اہل بصرہ کے لوگوں کو یہ قرضہ دیتے اور پھر ان سے اس کے اوپر سود وصول کرتے۔ اگر کوئی آدمی وقت پر سود بھی نہ دے پاتا تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لیتے۔ ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک دفعہ یہ کسی کے گھر گئے تو وہاں سے انہوں نے جب اس کو کہا کہ میرا قرضہ واپس دو تو وہ شخص قرضہ نہ دے پایا۔ جب وہ قرضہ نہ دے پایا تو اس کے گھر میں ایک بھیڑ کا سر تھا۔ وہ جرمانے کے طور پہ بھیڑ کا سر لے آئے اور لا کر بیوی کو کہتے ہیں اس کو پکاؤ۔ جب بیوی نے پکایا اور جب کھانے کے لیے اس کو پروسا تو دیکھا کہ وہ سارا کا سارا خون بن گیا۔ بیوی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً ڈر گئی اور ڈرنے کے بعد اپنے خاوند حبیب اجمی کو فوراً برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں تجھے کہتی تھی نا کہ ایسا نہ کرو، دیکھو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے رزق کے ساتھ۔ حبیب اجمی فوراً دل ہی دل میں کہتا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، اور یہ توبہ کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت کے ولی حسن بصری رحمہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس طرف جاؤں گا اور ان کو گواہ بنا کر میں اللہ کے حضور سچی توبہ کروں گا۔ ابھی وہ گھر سے نکلتے ہیں تو محلے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچے جب دیکھتے ہیں کہ حبیب اجمی آ رہے ہیں تو فوراً ہی کہہ دیتے ہیں پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، وہ دیکھو سود خور جا رہا ہے، اگر اس کا ہمارے اوپر سایہ بھی پڑ گیا تو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بچے فوراً ڈرنا شروع ہو گئے اور حبیب اجمی نے جب یہ ساری بات سنی تو دل میں خود کو اور کوسنا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جا پہنچے اور جا کر سارا قصہ سنایا اور سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کو سچی توبہ کروائی تو ایک یہ وقت ہوا کہ جب وہ واپس پلٹے گھر آنے کی طرف تو ان بچوں نے دوبارہ دیکھا حبیب اجمی کو واپس آتے ہوئے، تو جب ان کے چہرے پہ اب توبہ کے آثار واضح تھے۔ اب بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جملہ آپ نے سن لیا کیا کہ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، اس کی نحوست کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے اور اللہ ہمیں عذاب نہ دے دے۔ اب جب توبہ کر کے آ رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں میں اب عزت بھی ڈال دی ہے۔ اب بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، کہیں اب ہمارے پاؤں کی مٹی اللہ کے نیک بندے پہ نہ جا گرے۔ حبیب اجمی تائب ہو کے آ گیا، اگر ہمارے پاؤں کی مٹی بھی اس کے اوپر گر گئی
تو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نیک بندوں پہ پاؤں کی مٹی ڈالی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک شعر بڑا اچھا یاد آیا، کیونکہ حبیب اجمی کو جناب حسن بصری رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیا نا. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اچھا، اب سچی توبہ تو کر لی، اب سود کا کاروبار بھی چھوڑ دیا، اب گھر کا گزارا کیسے کرنا ہے؟ اب بیوی بچوں نے کیا کیا کہ حبیب اجمی کو کہا کہ اب جاؤ جا کر کچھ باہر سے کما کے بھی لاؤ. اب حبیب اجمی کیا کرتے کہ روزانہ صبح نکلتے، اور نکلنے کے بعد کیا کرتے کہ حسن بصری کی بارگاہ میں آ جاتے اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، عبادات میں مشغول رہتے. اچھا، جب رات کو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ کیا کچھ لائے ہو؟ اب حبیب اجمی کا کیا جواب ہے؟ کہا مزدوری تو میں کر کے آیا ہوں، لیکن مالک بڑا کمال ہے، مالک بڑا رحیم ہے، مالک بڑا کریم ہے، مجھے اس سے دہاڑی مانگتے شرم آئی ہے، لیکن وہ رکھے گا نہیں، وہ واپس کر دے گا میری دہاڑی. بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب یہ روزانہ جاتے مزدوری کی، گھر سے نکلتے، لیکن وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جاتے اور وہاں پہ خدا کی عبادت کرتے رہتے. اسی طرح 10 دن گزر گئے. اب 10ویں دن اچانک ذہن میں خیال آیا کہ اب میں گھر میں کیا لے کے جاؤں گا، گھر میں لوگ سارے بھوکے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے راشن کا کہ میں آؤں گا کچھ لے کے آؤں گا. لیکن جب وہ گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی آدمی گھر میں پہلے سے سامان دے گیا، جو بھی ضروریات کی اس وقت کی چیزیں تھیں. ایک بکری بھی تھی ذبح کی ہوئی، اس کے بعد چاول تھے، آٹا وغیرہ، یہ ساری چیزیں دے کے گیا ہوا. اب بیوی کیا کہتی ہے کہ آپ کے مالک نے سامان بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ حبیب اجمی کو کہو کہ اور اچھی طرح مزدوری کرے، جتنی اچھی طرح اور مزدوری کرے گا اتنا ہی اچھا اور اس کو صلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب حبیب اجمی کا توکل چیک کریں کہ اس کو پورا یقین تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، اب توبہ بھی تو کرنی ہے. اب جب توبہ کی گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صلہ کیا، گھر بھی اچھا بنا دیا، دنیا بھی اچھی بنا دی اور آخرت بھی اچھی بنا دی. اب رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جس طرح حبیب اجمی نے سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مغفرت کے عشرے میں ہم بھی سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بھی بدل ڈالیں. اور بدل کے کس طرح ڈالیں کہ اللہ پر توکل کرنا سیکھ لیں اور جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پہ خوش رہنا سیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.